بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایس سبجیکٹ کا پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم تھرڈ چیپٹر شروع کریں گے سیوکس فرسٹ ایئر کا، ریاست دا اسٹیٹ۔ اب سب سے پہلے ریاست کا انٹروڈکشن، تعارف کہ ریاست ہوتی کیا ہے، مارد وجود میں کیسے آئی، پہلے کیسی تھی، اب کیسی ہے۔ ریاست کا تصور چند ہزار سال پہلے منظر عام پہ آیا۔ قدیم یونانی ریاستیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300-400 سال پہلے وجود میں آئیں۔ اس سے پہلے لوگ قبائلی انداز میں رہ رہے تھے۔ قدیم یونانی ریاستیں الگ الگ آبادیاں تھیں۔ 158 ایسی ریاستیں یونان کے اندر موجود تھیں جنہیں شہری ریاستیں پکارا جاتا تھا۔ یونان کے بعد روم کے جو لوگ تھے، ریاست کو وسیع تر شکل دی۔ انہوں نے جنگوں اور فتوحات کی بدولت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑی بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں خود مختار، مقتدر اور آزاد ریاستیں مارد وجود میں آئیں۔ ان کو ریاست یا ریاستیں یا اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ریاست کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنے انداز میں کی ہے۔ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل یا ارسطو: خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا مجموعہ جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں کیا کہلاتا ہے؟ ریاست کہلاتا ہے۔ برجیس جو ایک پولیٹیکل مفکر ہیں، ریاست افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو منظم، جسے ہم منظم یونٹ کہہ سکتے ہیں، ہے افراد کا گروہ لیکن کیسا؟ منظم یونٹ کی طرح۔ بلنٹنشلے ایک مخصوص علاقے میں عوام کا سیاسی طور پر منظم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ ریاست کہلاتا ہے۔ لاسکی دوسرے اداروں پر حاوی ادارہ ریاست کہلاتا ہے، جس میں عوام، حکومت اور رعایا میں منقسم ہوں، ان کے پاس اور مخصوص علاقہ بھی ہو۔ ووڈرو ولسن افراد کا کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہو جانا، اکٹھے ہو جانا، ایک آرگنائز شکل اختیار کر لینا بنیادی طور پہ ریاست کہلاتا ہے۔ گورنر ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو اور وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو۔ ایسی حکومت جس کی جو اطاعت ہے وہ عوام کی اکثریت کیسے کرتی ہو؟ عادتاً، ہیبچولی۔ ارسطو کی مندرجہ بالا تعریف تمام قدیم یونانی ریاستوں کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ آج کی ریاستوں کے لیے تعریف جامع کمپریہنسو نہیں ہے، جامع نہیں مانی جاتی۔ سب سے مکمل اور جامع تعریف پروفیسر گارنر نے کی ہے، کیونکہ یہ ریاست کے تمام عناصر کا پوری طرح کیا کرتی ہے؟ احاطہ کرتی ہے۔ اب ہم نے دیکھیں گے کہ ریاست کے جو ایلیمنٹ یا عناصر ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ریاست کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آبادی۔ ریاست کا سب سے اہم عنصر آبادی ہے۔ ریاست انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آبادی کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ریاست میں شہری ہوتے ہیں جنہیں ریاست کی جانب سے حقوق دیے جاتے ہیں۔ آبادی کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ریاست کی آبادی کتنی ہو۔ اگر کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کروڑوں افراد بستے ہیں اور ابھی بھی ہیں ایسی ریاستیں جن کی آبادی چند ہزار افراد سے زیادہ بھی نہیں۔ چین اور بھارت کی آبادی 1 ارب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ویٹیکن سٹی کی آبادی 1,500 سے کم ہے۔ ماہرین نے آبادی کے بارے میں ایک فارمولہ تسلیم کیا کہ ریاست کی آبادی اس کے وسائل سے کیا ہونی چاہیے؟ ہم آہنگ ہونی چاہیے، تاکہ دونوں کا جو تناسب ہے نا وہ مناسب ہو۔ قدیم یونانی ریاستوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افلاطون نے ایک ریاست کی آبادی 5040 مقرر کی ہے۔ روسو نے اس کی آبادی 10,000 مقرر کی ہے۔ آج کی جدید ریاستیں افلاطون اور ارسطو کی شہری ریاست کے تصور سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آبادی نہ تو زیادہ ہو نہ ہی کم، بلکہ کیسی ہو جیسے آپ کے ریسورسز ہیں، جیسے آپ کے ملک کی وسائل ہیں، اس کے حساب سے ہو۔ اب دوسرا اس کا جو اہم ایلیمنٹ ہے ریاست کا، وہ ہے آپ کا ٹیریٹری یا علاقے کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہوتی۔ ریاست ایک ادارہ ہے جس کے لیے سرزمین لازم ہے۔ آج فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو اسرائیل ایک ریاست ہے۔ 1948 سے پہلے یہودی ایک منظم اور امیر قوم تھے۔ ان کی مضبوط تنظیم تھی۔ وہ کئی ممالک کی جو اکنامکس ہے،
اقتصادیات ہے، آپ کی معیشت ہے، اس پہ چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک ریاست کی شکل میں تب ہی ڈھلے جب انہیں اتحادیوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قابض ہونے کا موقع فراہم کیا۔ علاقے کے حوالے سے بھی آبادی کی طرح یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک ریاست کا علاقہ کتنا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کی چند ریاستوں کا رقبہ 320 اسکوائر کلومیٹر یا مربع کلومیٹر سے کم ہے۔ مناکو ایک مکمل ریاست ہے، رقبہ صرف کتنا ہے؟ 13 کلومیٹر مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر۔ ایک فلسفی ہیں ٹریش کے، لکھتے ہیں کہ ریاست کا علاقائی اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے، کیونکہ ریاست طاقت کا نام ہے، طاقت زیادہ جتنی ہوگی بڑی ہوگی وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ طاقت جیسے اگر ریاست طاقت کا نام ہے تو طاقت کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے علاقوں مثلا روس، برازیل، امریکہ اور چین جیسی ریاستیں بھی موجود ہیں۔ اب حکومت دیکھ لیں۔ حکومت وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ریاست میں پورا نظم و نسق ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے۔ عوام کو منظم اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، ان کو تشکیل دینے، ان پر عمل درآمد کرانے اور ان کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کے 3 شعبے ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقننہ پارلیمنٹ، لیجسلیٹو باڈی آپ اسے کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ، کوئی بھی نام دے دیں، مقننہ کا بیسیکلی بنیادی جو ہم پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ والی چیز ریاست کے لیے کیا کرتی ہے؟ قانون بناتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایگزیکٹو آتے ہیں، انتظامیہ آتی ہے، ریاست میں قانون اور ان کے اپنا مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل درآمد کون کراتا ہے؟ آپ کا وہ آپ کے انتظامیہ کراتی ہے۔ اس کے بعد عدلیہ آ جاتی ہے، قانون کے مطابق یہ کیا کرتے ہیں؟ انصاف فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد اقدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ و عرفہ سب سے بڑا اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہو جاتی ہے اور اندرونی طور پر کیا کرتی ہے؟ تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ اختیار اعلیٰ لازمی جزو ہے جس کے بغیر ریاست کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی 2 پہلو ہیں ریاست کے اقداری اپنا داخلی طور پہ ریاست کے اندر وہ اعلیٰ و عرفہ اختیار جو علاقے میں رہنے والے تمام شہریوں اور ان کے اداروں پر حاوی ہو۔ اس کا خارجی پہلو ریاست کا بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا، خارجی اس کا اقدار اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع ہوں تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلا سکتا۔ جموں و کشمیر کے باشندے، آبادی، علاقہ اور حکومت 3 چیزیں تو ہیں ان کے پاس، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی نہیں ہے، یعنی خارجی اقدار اعلیٰ کی کمی ہے۔ خارجی اور داخلی اقدار اعلیٰ کا موجود ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر سے آپ اس استفادہ حاصل کریں گے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ریاست کی ابتدا کا جو نظریہ ہے کہ کیسے معرض وجود میں آئی اور موجودہ کس شکل میں ہے، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔